جو میں نے پچھلے 2 مہینوں میں رمضان المبارک اور شوال میں بتائے ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے۔ وہ تمام کے تمام اعمال سے الحمدللہ لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ عمل ایک ہماری ماں ہیں، مائیں تو سب کی مائیں ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے مجھے ترغیب ملی، اور ایک سوال بھی ہے وہ میں آگے بتا دیتا ہوں کہ یہ عمل آج جو بتا رہا ہوں یہ کیوں بتا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک عمل بتایا تھا تسخیر کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، یا کسی کا دل اپنی مٹھی میں لینے کے لیے ٹیلی پیتھی کا عمل بتایا تھا، الف لام میم والا۔ تو رات ایک ماں کا روتے ہوئے میسج آیا، بڑی انہوں نے مجھے دعائیں دی الحمدللہ۔ تو وہ فرما رہی تھی کہ بیٹا میں نے 3 دن کیا ہے، میری اولاد گستاخی کے آخری حد پہ پہنچی ہوئی، تو میرا بیٹا آ کے میرے پاؤں پکڑے، بیٹے نے آ کے میرے پاؤں پکڑ لی، معافی مانگ۔ 3 دن کا عمل، الف لام میم۔ صلی اللہ والو، اب یہ ماں میدان معاشر میں کھڑے ہو کے جب رب کے سامنے ہماری سفارش کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کام بن جائے گا۔ اب اس ماں کو کتنی ٹھنڈ ملی جب اس کے بیٹے نے آ کے خود اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اماں معافی دے دے، پاؤں پکڑ لی آ کے۔ تو وہ ماں کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ پار لگا دیں گے۔ تو ہم تو اللہ والو سکھاتے بھی یہ ہیں، ہمارے بڑوں نے جوتے مار مار کے ہمیں سکھایا بھی یہی ہے کہ دعا کروانی نہیں ہے، دعا لینی ہے۔ ہم تو قائل ہی اس چیز سے، ہم دعا کے لیے تو کہتے ہی نہیں کسی کو۔ شریعت کے اندر کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے دعا کروانا، سنت عمل ہے، لیکن طریقت کے اندر تو دعا ہی نہیں ہے۔ آپ کام ایسا کرو کہ کوئی آپ کو دعا دے۔ تو اماں نے بہت دعائیں دی، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب وہ الف لام میم والا عمل اتنا آسان ہے، اس سے آسان عمل میں کیا بتاؤں، اور جو باقی میں نے اعمال بتائے ہیں وہ بھی آسان ہے۔ میں مشکل عمل تو بتاتے نہیں، مجھ سے ویسے بھی گریز کرتا ہوں کہ آج کل لوگ کر بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ سوال پوچھا ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وظائف پڑھنے کا یا اللہ اللہ کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا انسان کتنا سیکھتا ہے۔ میں نے 5 عمل بتائے ہیں، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ جب ہم مارکیٹ میں آئے ہیں تو ایسا دکھی بھی اللہ نے دے دیا ہے، تو پھر میں نے کہا ہم ہوں قادری شافی اور ہمارے در سے کوئی خالی رہ جائے، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لالا نوکری کرے سر۔ اس جمعرات یا اس اتوار کو، جمعرات کو پھر ٹائم نہیں ملا، آج میں نے کہا میں اس کو بتا دوں۔ اب وہ لوگ جو منکرین ہیں اولیاء اللہ کے، پیروں فقیروں کے، یا اللہ اللہ کرنے کے وہ مخالف ہیں، وہ نہیں مانتے ان باتوں کے، ایک وہ گھرانے ہیں، ایک وہ گھر ہیں جو مانتے ہیں، خود جادوگر ہیں لیکن اپنی بہو کو مصلی پہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ بہت سے گھر ہیں۔ یعنی آج کل دینداروں کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کی بہو مصلی پہ بیٹھی ہے تو سسرال والے یہ شک کرتے ہیں کہ یہ کوئی کالا چٹا کاٹ رہی ہے، جادو ہو رہا ہے، اور ہم کرلا کرلا کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، کہ یہ ٹی وی نہ دیکھے، موبائل پہ نہ بیٹھے، یہ مصلی پہ بیٹھے۔ کیوں؟ جو مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے ساری دنیا اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں، اور وہ بد نصیب ایسے گھرانے ہیں کہ ان کی بیٹیاں یا بہو گھر میں آ جاتی ہیں اور اچھی تربیت ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو بے نمازی بنا دیتے، ان کا ماحول بے نمازی بنا دیتے۔ تو ہماری ایک بیٹی نے، ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ حضرت صاحب میں وظیفہ نہیں کر سکتی، تو یہ جو آپ نے بتایا الف لام میم، الف لام میم، یہ تو لمبا وظیفہ ہے، یہ میں بیٹھ کے کرتی، میں پکڑی گئی تو میرا گھر نہیں بھی ٹوٹنا، میرا گھر تب ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، اور میرا شوہر تو پہلے ہی میرے سے اتنی نفرت کرتا ہے، وہ باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے، تو میں اوپر سے یہ عمل کرتے پکڑی گئی، اس نے کہا میں تو جادو کر رہی ہوں، میری ساس بھی ساتھ مل جائے گی تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی بات ہی نہیں، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے وہ تمام گھر جن کے اندر اللہ اللہ کرنا شجر ممنوعہ بن گیا ہوا ہے، یا کچھ مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں، اتنا آسان حل بتاتا ہوں، یا جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے اتنا نفرت کرتا ہے، الرجک ہے، کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے پہ دم کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں تو وہ لڑائی جھگڑا بنے گا۔ ایسے وہ تمام حضرات کے لیے یہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، ایک ہے یا باسطو، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ یا قابض۔ سمجھ آ گئی؟
باسط کے معنی ہوتے ہیں فراوانی دینے والا، آسانیاں کرنے والا۔ قابض کے معنی ہوتے ہیں قبض کرنے والا، واپس لینے والا، چھین لینے والا، سلب کر لینے والا۔ سمجھ آ گئی؟ اب جب یہ اللہ کے نام کی تجلی پڑتی ہے اللہ والوں کے اوپر، کن کے اوپر؟ اللہ والوں کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے جو ان کو نعمتیں دی ہوتی ہیں اللہ واپس لے کے آزماتا ہے۔ لیکن جب اس کی تجلی گناہگاروں پہ پڑتی ہے، کفار مشرکین پہ پڑتی ہے، یا ایمان والے فاسقین فاجرین پہ پڑتی ہے، تو یہ تجلی ان کے لیے عذاب بن کے ٹوٹتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہتھیار ایک ہی ہے، دو طرح استعمال ہوتا ہے، کہیں یہ آزمائش بن کے اور کہیں یہ عذاب بن کے، کہیں یہ آزمائش بن کے اور کہیں یہ عذاب بن کے۔ اب یا باسطو ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ یا قابضو۔ یا قابضو کے کیا میں نے معنی بتائے ہیں؟ قبض کرنے والا، واپس لینے والا، سلب کرنے والا، چھیننے والا۔ اب آپ کے پاس ایک نعمت ہے، کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ وہ نعمت آپ سے لے کے آپ کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ یا قابضو کی تجلی آپ پہ ڈالے گا، وہ نعمت سے آپ محروم ہو جائے گے، پھر اللہ دیکھے گا یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آزمائش۔ کیا کہیں گے؟ آزمائش۔ یا نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب آگے آئے، ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ کس پہ کرنا ہے؟ نافرمان اولاد کے اوپر، نافرمان اولاد کے اوپر، نافرمان شوہر کے لیے، نافرمان بد کردار بیٹی کے لیے، یا بد کردار عورت کے لیے، بد کردار نافرمان ملازم کے لیے، ہم نے ان لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ اب ایک شخص ہے، مرد ہے، لڑکا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کسی بھی عمر کا ہے، وہ شیشہ پینا شروع ہو گیا۔ جس طرح نوجوان بچے بچیاں آج کل ہاسٹل میں برباد ہو رہے ہیں، کالجز میں برباد ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو ماحول ایسا دیا جا رہا ہے، اس طرح کسی اور وجہ سے بڑی اولاد ہے وہ نافرمان ہو گئی، ماں باپ بوڑھے ہیں وہ ان کو توجہ نہیں دے رہے، اس طرح میاں بیوی ہیں، شوہر صاحب ہیں وہ کہیں اور منہ مار رہے ہیں، اگر شوہر جو ہے وہ سیدھا سادہ ہے تو بیوی رات کو کسی اور کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آن لائن ہوئی ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں یہ کیا ہیں؟ نافرمانی، گناہوں والے، بری عادات، علت، شراب ہے، گٹکا ہے، نشہ ہے، عورتوں کا نشہ ہے، جوا ہے، ایسی کسی بھی طرح کے مسائل لڑکوں میں ہیں، لڑکیوں میں ہیں، مرد میں ہیں، عورت میں ہیں، بچوں میں ہیں، بوڑھے میں ہیں، کوئی بھی ہے، اور پھر اوپر سے ماحول ایسا ہے کہ جی آپ اللہ اللہ نہیں کر سکتے۔ جیسا ماحول کیسا ہے؟ اللہ اللہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم اللہ اللہ بھی کریں گے انشاءاللہ اور سیدھا کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب میں نے جو منظر کشی کی یا جن کا وہ سوال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ تخیل میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ان حضرات کے لیے عمل ہے، ویسے تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو وظیفہ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے یا قابض۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ یا قابض۔ 313 بار یہ پڑھنا ہے، یا قابض، یا قابض، یا قابض، یا قابض، یا قابض، یا قابض۔ 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ کتنے منٹ کا؟ 5۔ 314 نہیں کرنا۔ فاروق صاحب توجہ ہے، یہ میں تھوڑا سی سختی کر رہا ہوں تو یہ شرائط ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 14 نہیں کرنا، 313۔ 312 بھی نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ جس وقت پڑھا ہے اسی وقت پڑھنا ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہ نہیں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ یہ اسم جلالی ہے، یہ اسم کیا ہے؟ جلالی ہے۔ اگر اس کو چلتے پھرتے پڑھیں گے، بغیر توجہ کے پڑھیں گے، ٹی وی لانچ میں فلمیں دیکھتے پڑھیں گے، باتیں کرتے پڑھیں گے، یہ اللہ کا جلال آپ پہ گرے گا، نفع کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب 313 کا مطلب کیا ہے؟ 313، نہ 12 نہ 14، اور وظیفے کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ پہ، ایک وقت میں، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ پانی پہ دم کر لینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ پانی پہ دم کر کے وہ جو پانی ہے
استری کرنے والا جو شاور ہوتا ہے پانی والا وہ پڑا ہوا ہے، شاور ہوتا ہے نا، وہ لے کے آؤ ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیا بول رہا ہوں۔ استری کرنے والا یہ شاور، جس طرح یہ ابھی فاروق صاحب لے کر آ رہے ہیں، یہ والا، یہ تقریباً آج کل ہر گھر میں ہوتا ہے۔ پانی دم کر کے اس میں ڈال لینا، بس خلاص سانوں کو پھڑ کے بہائے۔ جیسے پیر بھی ہے گئے تو چور بھی ایک نمبر ہے گئے، بس اس طرح چوری کریں گے، رنگ بازی کریں گے، انشاءاللہ جتنا مرضی بڑا بابی ہوگے پتہ نہیں چلنے دیتے۔ میری بیٹی پریشان ہو، بہن پریشان ہو کہ جی مجھے پڑھنے نہیں دیتے، اور اس کا تعلق ہو قادری شافی کے ساتھ، تو دیکھ اسی فلم ایسی چلاواں کہ پتہ نہیں چلے گا۔ اب یہ جو ایک ایسا وقت بیٹی رکھ لے کہ جب وہ گھر میں آسانی سے پڑھ سکتی ہے، ضروری نہیں عشاء کے بعد، بس جو اس کو اپنے ماحول کے مطابق میں اس وقت پڑھ سکتی ہوں، چھپ کر کے پڑھ کے پانی دم کر کے اس میں ڈال دینا۔ قاری صاحب ڈال دیں۔ میاں کے کپڑے کون استری کرتی ہے؟ بیگم کرتی ہے۔ پانی پائی آنا ہے تو استری کری آنی ہے۔ کیوں قاری صاحب ہماری رنگ بازی کے پاس سامنے بٹھہر سکتے ہیں؟ یہ کہنا جی پیر جاہل ہوتے ہیں، انہوں کی پتا ہوتا ہے مولویاں میں۔ بچے تجھے ایسی گولی دیں گے تجھے پتا بھی نہیں چلے گا یہ کس نے دی ہے اور کہاں لگی ہے جا کے۔ بیٹی ہماری پریشان ہو گھر میں، وہ دیندار گھرانے کے اچھے ماں باپ کے گھر کی ہے، وہ اللہ اللہ کرنے والی روح ہے، تو بشرما بغیر بدکار عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، وہ گھر رو رہی ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کا وقت ہے، انہوں نے مشکلوں سے دے پالا ہے، تو بشرما باہر منہ مار رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ بس ماں ہے تو وہ کپڑے استری کر دی ہے، بہن ہے تو وہ بھائی کے کپڑے استری کر دی ہے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے کپڑے استری کر دی ہے، بس اس میں ڈال دیا ہے، یہ شوں شوں کرتے جائے اس کے کپڑوں کے اوپر۔ اب استری کر دیا، آئے گا یہ یا قابضو کی تجلی والے کپڑے پہنے گا، اور ہم نے پڑھائی کی ہے کہ یا اللہ جتنی بھی اس کے اندر بری بیماریاں ہیں، بری عادتیں ہیں، علتیں ہیں، اے اللہ ساری قبض کر لے، ساری چھین لے، ساری سلب کر لے۔ بس یہ کپڑے پہن کے پھرے گا تو پھر ملنگ بن کے ہی پھرے گا، پھر اللہ کے حکم سے ہومیوپیتھک ہوگا، پھر ہومیوپیتھک ہوگا۔ اور اگر عورت نے یہ پڑھ کے عمل کر کے اس نیت سے دم کر دیا کہ یہ عورت کے قابل نہ ہو، تو پھر جو میں نے لفظ بولا تھا وہ پورا ہومیوپیتھک ہو جائے گا، نہ بیوی کا قابل رہ جائے گا، باہر اس نے کیا منہ مارنا ہے۔ تو اس لیے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی بے روا روی سے پریشان ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے پریشان ہیں، بیویاں ہیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، اور اس کا الٹ کہ مرد ہے وہ اپنی بیوی کے رویے سے پریشان ہے۔ اب مرد کہے گا، اب قاری صاحب کے ذہن میں بات آئی ہے کہ بیوی چلو مرد کے کپڑے استری کرے، وہ تو شوں شوں کر دیتی، جے منو کرنے پہ گئے تو میں کنج کراں گا۔ قاری صاحب پریشان ہو گئے، لو قاری صاحب ہم نے جو میلوں دور بیٹھے ہیں ان کا مسئلہ حل کر دیا، آپ کا نہیں کرتے۔ عورت کی جو کپڑوں کی الماری ہے وہ کھولیں جب وہ کچن میں ہو تو سارے کپڑوں پہ شوں شوں کر دیں جا کے، بس جب وہ یہ دم والا پانی یا قابضو والا پانی والے کپڑے پہنے گی، اللہ ساری علتوں کو، بری بیماریوں کو سلب کر لے گا۔ ماں باپ پریشان ہیں، بچے موبائل نہیں چھوڑتے، شیشہ نہیں چھوڑتے، گٹکا نہیں چھوڑتے، اور اس طرح کی مسائل ہیں۔ اپنے بچوں کے کپڑے استری کریں، یہ پانی استعمال کریں، اور اگر کپڑے استری پہلے کے ہوئے ہیں، جس طرح بچوں کا یونیفارم ہوتا ہے 2-2 3-3 دن چل جاتا ہے، جب بھی بچے کو کپڑا پہنائیں اس کی شرٹ پہ، اس کی شرٹ کے ایسے شرٹ کے پیچھے بس اتنا سا 2-3 دفعہ چھینٹے مار دیں، بس روزانہ پانی پڑنا ہے، روزانہ چھینٹے مارنے ہیں۔ اور یہی پانی اگر دم کیا ہوا اپنے بیڈ روم کے اندر، اپنے گھر کے اندر چھڑک سکتے ہیں تو چھڑکیں۔ گھر کے اندر سے بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو ہے، آپس میں گھر کی لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر ماحول اتنا ٹائٹ ہے، جس طرح جنہوں نے مسئلہ پوچھا ان کے لیے ہے، تو پھر محدود رکھے، پھر کوئی لڑائی نہ بنے، اب یہ کام کریں گے تو لڑائی بن جائے گی، پھر اسی مقصد کے لیے۔ ماں ہے پریشان ہے تو میں نے کیا کہا ہے، بچے کی شرٹ اس نے پہنی، اور اگر بچہ ابھی اتنا نافرمان نہیں ہے، وہ دم کرا لیتا ہے، تو پانی پہ دم کر کے پانی پلا دے، اور اسی طرح کھڑے کھڑے جیسے صحیح سا بیٹھے ہیں، اس کی کمر کے پیچھے ایسے ایسے کر دیں، بس
اور یہ عمل اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک وہ فرما بردار نہ ہو جائے. 3 دن میں فرما بردار ہو جائے، 3 مہینے میں فرما بردار ہو جائے، 3 ہفتوں میں فرما بردار ہو جائے. جب آپ سمجھے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، اللہ نے ہمارے دل جو ہے وہ جوڑ دیے ہیں، بچے ہیں، فرما بردار ہو گئے، پھر خیرات کریں، صدقہ کریں اور اس عمل کو بند کر دیں. اس عمل کو بند کر دینا. تو اللہ والو یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی گولی ہے جس کا نشانہ خطا نہیں جاتا. انشاءاللہ العزیز جو بھی کرے گا، جولیاں اٹھا کے دعائیں دے گا، ہر طرح کا بندہ یہ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جن گھروں میں ماحول جو ہے وہ منکرین کا ہے، نماز روزہ نہیں کرنے دیتے یا ذکر اذکار نہیں کرنے دیتے، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ حضرات جنہوں نے پہلے اولاد کی فرما برداری والے یا نافرمانی والے اعمال میرے بتائے ہوئے شروع کیے ہوئے ہیں، وہ نہیں یہ کر سکتے. جس طرح جو لوگ سورۃ ابراہیم والا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وہ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل جمالی ہے، یہ عمل جلالی ہے، وہ نہیں کر سکتے. اس طرح وہ حضرات جو سورۃ انعام والا عمل کر رہے ہیں، وہ عمل جلالی ہے، یہ عمل جمالی ہے، وہ نہیں کر سکتے. اس طرح وہ حضرات جو سورۃ تین والا عمل کر رہے ہیں، والتین والزیتون، یہ عمل کر رہے ہیں، وہ جلالی اور جمالی معتدل عمل ہے، یہ عمل جلالی ہے. جب یہ عمل دونوں اکٹھے ہوں گے تو جلال بڑھ جائے گا، لڑائی جھگڑے آپس میں گھر میں شروع ہو جائے گے، تو نہیں کر سکتے. اس لیے اصول بھی یہ ہے کہ جو عمل وہ حضرات پہلے سے کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو یقین کامل کے ساتھ اپنے اعمال جاری رکھیں. اللہ ان اعمال سے نفع دے گا جو آج سن رہے ہیں. جنہوں نے پہلے عمل نہیں کیا وہ یہ عمل کر لے کہ انہوں نے آسان لگتا ہے، جو یہ عمل کریں وہ پھر اور بھی عمل نہیں کریں. تو اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ماں باپ بہت دکھی ہیں آج کل اولاد کی وجہ سے، اللہ سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے. جو ماں باپ کی اولاد دوسرے ملکوں میں رہتی ہے، دوسرے گھروں میں رہتی ہے، اپنے سے دور رہتی ہے، یا وہ عورتیں جو کہتی ہیں جی میرا شوہر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے یا غلط تعلقات ہیں، لیکن وہ گھر نہیں آتا، باہر رہتا ہے یا فلاں ملک میں رہتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کا تصور کر کے پھونک مار دیں. اس طرح ماں باپ ہیں، اولاد ملنے ہی نہیں آتی، ماں باپ بیچارے ترس رہے ہیں کبھی آ جائیں مل جائیں کہ میں خرچہ پانی دے دیں، آتے نہیں ہیں، تو ان کا تصور کر کے پھونک مار دیں پڑھائی کر کے. سمجھ آ گئی؟ تو ان کے لیے تصور چلے گا اور جو قریب ہیں ان کے لیے یہ شاور چلے گا. تو اللہ رب العزت جو بھی دکھی ہیں ان سب کے دکھ جو دور عطا فرمائی. اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.